اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت اور بے چینی کے وقت فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، لا الہ الا ہو رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظمتوں والا بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمانوں اور زمین اور عرش کریم کا رب ہے۔ میں نے یہ دعا یاد کی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو کس طریقے سے یاد کیا۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کو فالو کریں تو آپ کو بھی یہ دعا بڑی جلدی یاد ہو جائے گی۔ آپ غور کریں کہ یہ اس دعا کے 3 پارٹ ہیں، 3 حصے ہیں، اور تینوں حصوں کے شروع میں لا الہ الا ہو ہے، اور پہلا حصہ جو ہے اس میں لا الہ الا ہو کو العظیم کے ساتھ ملا دیا، ہل عظیم، تو باقی 2 میں اس کو ملایا نہیں کیا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ فرسٹ پارٹ میں جب آپ کہیں لا الہ الا ہو العظیم الحلیم، تو عظیم کا ذکر آیا گیا ہے، تو یہ سیکنڈ پارٹ میں بھی عظیم کا ذکر اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ آئے گا۔ سو لا الہ الا ہو العظیم الحلیم، لا الہ الا ہو رب العرش العظیم۔ تو جیسے ہی آپ نے عظیم الحلیم پہلے پارٹ میں کہا تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ دوسرے پارٹ میں اللہ عظیم کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ آئے گا، تو آپ کو یہ اس طرح سے یاد رہے گا۔ تیسرا پارٹ جو ہے اس کے 3 پارٹ ہیں، لا الہ الا ہو رب السماوات و رب الارض۔ ایک تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں اور زمین، ٹھیک ہے جی، یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ لا الہ الا ہو فرسٹ پارٹ ہے، سیکنڈ پارٹ رب السماوات و رب الارض، آسمان اور زمین، اور پھر عرش، اللہ تعالیٰ کے عرش کا ایک پھر ذکر آیا ہے، اور یہ کریم کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ پہلے جو سیکنڈ پارٹ میں رب العرش العظیم کے ساتھ ذکر آیا تھا، تھرڈ پارٹ میں رب العرش الکریم۔ سو اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر 2 مرتبہ ہے۔ سیکنڈ پارٹ جو ہے دوسرا حصہ، وہ جب آپ پہلے حصے میں عظیم الحلیم کہتے ہیں تو پھر رب العرش العظیم آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ عظیم میں نے پہلے کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عظیم عرش کا ذکر ہے، رب العرش العظیم۔ پھر آپ جب تیسرا پارٹ کہتے ہیں لا الہ الا ہو رب، ذہن میں رکھیں کہ سماوات اور عرض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور رب العرش الکریم۔ تو تیسرے پارٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر ہے اور کریم کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یاد کریں گے تو آپ کو یہ دعا بڑی جلدی یاد ہو جائے گی۔ پھر آپ اس کو بار بار ریپیٹ کریں، سمجھ کے آپ بار بار ریپیٹ کرتے جائیں تو یہ آپ کو بہت جلدی دعا یاد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں اور یہ جو وبا پھیلی ہے اس سے، اور جتنی بھی بلائیں، وبائیں اور فتنے ہیں اور حوادث وغیرہ ہیں، ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔